بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سپریم کورٹ میں انتہائی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں اور بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں اہم میٹنگز تو پاکستان میں جمہوریت کا بوریا بسترا گول کرنے کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ مارشل لا یا الیکشن کے درمیان بحث چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست سننے جا رہی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ 8 فروری کو ہونے ہیں۔ اس میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز وہ بیوروکریسی سے ہوں گے یا عدلیہ سے ہوں گے۔ سو کالڈ اہم شخصیات ایک بار پھر وقت کے چیف جسٹس کے چیمبر میں، اور لاسٹ ٹائم جب یہ ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ پنجاب کے الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ تو ابھی ایک آن گوئنگ سٹوری ہے، ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر میں حتمی رائے نہیں دے سکتا کہ کیا ہوگا۔ لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے صاحب امریکہ جاتے ہیں، وہاں ان کی کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اسی دوران لاہور ہائی کورٹ اچانک تحریک انصاف کے وکیل یا تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے وکیل، ان کی ایک درخواست جو ڈی آر اوز اور آر اوز کے حوالے سے ہے اس پہ سٹے دے دیتے ہیں۔ قوم حیران ہو جاتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کیسے تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ آ گیا۔ اچانک پھر خبریں چلنا شروع ہوتی ہیں، ہو تحریک انصاف کی وجہ سے اب الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ نون لیگ جیسی جماعت جو پچھلے 1.5 سال سے سام بن کے بیٹھی ہے، 1 سال سے جس کی وجہ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ناجائز حکومتیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ذمہ دار ہوگی الیکشن میں ڈیلے ہوا، تو سارا پلان سمجھ آ گیا۔ ایسے میں اچانک عامر فاروق کا ایک فیصلہ آتا ہے، 2 حلقوں میں دوبارہ حلقہ بندیاں کرنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو دوبارہ سن کے۔ اور اس بار حلقہ بندیوں میں اتنی بڑی بڑی ڈرامے بازیاں اور فنکاریاں اور فراڈ کیے گئے ہیں کہ اگر ایک کو دوبارہ کرنے کا کہا گیا ہے تو درخواستوں کے انبار لگیں گے اور سب کو دوبارہ کرنے کا کہا جائے گا۔ ورنہ عامر فاروق تو فیصلے محفوظ کر کے بیٹھ جاتا تھا 2 مہینے۔ یہ کیسے ہوا کہ اچانک فیصلہ کیا اور سنا بھی دیا؟ پھر کامران خان اترتے ہیں میدان میں کہ رات کو دیکھیں جی فیصلہ آیا 11:30 بجے، سٹے دے دیا گیا، پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا، اب الیکشن کو بھول جائیں۔ تو پھر کہانی سمجھ آئی کہ لگتا ایسے ہے کہ امریکہ نے اپروول دے دیا ہے کہ اگر تم مینج کر سکتے ہو پاکستان میں سچویشن، حالات تم قابو کر سکتے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک، نہ کراؤ الیکشن ہماری بلا سے۔ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے لوگوں کی امیدیں جڑ گئی ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے الیکشن تو 8 فروری کو ہی کروانے ہیں۔ اور اس کے بعد اب قاضی صاحب کا ایکٹیو ہونا بتاتا ہے کہ شاید پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی شٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہو گیا ہے، اور تمام کیسز کو قاضی صاحب اپنے پاس بلا کے اپنے پاس لگا کے کوئی کاروائی ڈالنے کا سوچ سکتے ہیں۔ یہ میرے خدشات ہیں ان حالات میں۔ اب سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جسٹس شوکت صدیقی کا۔ انہوں نے الزام لگایا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ مجھے آئی ایس آئی کے افسران نے اپروچ کیا، اور بعد میں وہ نام لیتے ہیں جنرل فیض حمید نے مجھے اپروچ کیا اور کہا جی کہ مریم اور نواز شریف الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے، ورنہ ہمارا سارا پلان، ساری کوشش جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ اتنا بھونڈا اور اتنا فضول اور اتنا بکواس الزام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل فیض ملا نہیں ملا، I don't know what sort of person he is، میں صرف آپ کو لاجیکل بات بتا رہا ہوں۔ نواز شریف کو اگر کسی کیس میں 7 سال یا 10 سال کی قید ہوئی ہو، کیا وہ 12 دن کے اندر اندر باہر آ سکتا تھا؟ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں صرف 3 سال کی سزا ہوئی ہے۔ کتنے عرصے بعد عمران خان کی سزا معطل ہوئی ہے؟ ذرا خود دن گن لیں آپ، کتنا ٹائم لگایا گیا، کتنے ہفتے لگائے گئے۔ تو عمران خان کو تو معمولی سزا دی گئی تھی جو نارملی طور پہ پہلی پیشی میں معطل ہو جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے شوکت صدیقی، جھوٹ بول رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ شوکت صدیقی بھی نواز شریف کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے، لیڈر مانتا ہے، لیڈر جانتا ہے۔ تو ایک خدشہ یہ ہو سکتا ہے کہ شوکت صدیقی نے نواز شریف سے کہیں رابطہ کیا ہو یا اس کے کسی بندے سے بات چیت ہوئی ہو جو پہنچ گئی ہو ISI تک، جس میں فیصلہ یہ ہوگا جی فکر ہی نہ کریں،
ہم فوراً کیس لگاتے ہیں اور میاں صاحب کی سزا معطل کر دیتے ہیں، وہ بات پکڑی گئی ہو جس کے بعد ہو سکتا ہے یہ بات کی گئی ہو، ادروائز کوئی چانس نہیں ہے۔ اب یا تو شوکت صدیقی کہے جی کہ ہاں واقعی میں نواز شریف کو کچھ کر کے اور الیکشن سے پہلے رہا کرنے کا انتظام کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ دھمکی دی گئی۔ اگر تو وہ یہ اقرار نہیں کرتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک تو یہ بات سمجھ لیں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی باتیں ہیں کہ جی فیض حمید نے یہ کہا، یہ کیا، وہ بینیفیشری تھا، یہ سب بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ میں آپ کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں سارا کچھ۔ جب شوکت صدیقی کو اپروچ کیا گیا اور اس کے بعد وہ سبسیکوئنٹلی برطرف ہوا، ڈی جی آئی ایس آئی تھا جنرل نوید مختار، ڈی جی ایم آئی تھا جنرل عاصم منیر موجودہ آرمی چیف، اور آرمی چیف تھا جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مین ساری پوسٹوں پہ جو لوگ ہیں ان کی مرضی کے بغیر ایک میجر جنرل، ذرا غور کیجیے گا، مین ساری پوسٹوں پہ جو لوگ ہیں ان کا میں نے آپ کو نام بتایا، ان کی مرضی کے بغیر ایک میجر جنرل جو آئی ایس آئی میں ڈائریکٹلی یا آرمی چیف کو جواب دہ ہوتا ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی کو جواب دہ ہوتا ہے، ان دونوں کی مرضی کے بغیر وہ یہ سارے کام کر رہا تھا، یا اس نے کوئی اپنی پیرالل ایک فورس بنائی ہوئی تھی، کیا وہ ایک اپنی علیحدہ آرمی یا آرگنائزیشن رن کر رہا تھا، کیا وہ یہ سارے کام جب کر رہا تھا تو اس کے جو باسز تھے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف وہ بے خبر تھے؟ اور اگر وہ بے خبر تھے تو ان سے زیادہ انکمپیٹنٹ کوئی نہیں ہے، ان کو تو بلا کے چھتر مارنے چاہیے دونوں کو۔ لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا کوئی نام نہیں لے رہا، خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تب کہ ایسے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ تو بالکل ہی کوئی ولی اللہ، تو اسے تو پتہ ہی نہیں تھا نیچے کیا ہو رہا ہے۔ تو اب جب بات آئی جی کہ آپ نام دیں، ہم نوٹس کر دیتے ہیں، تو شوکت صدیقی صاحب کے وکیل نے، حامد خان ہے شاید وہ، انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام دے دیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا جی باجوہ صاحب کا تو کوئی ذکر نہیں، کوئی کنیکشن نہیں نکل رہا، تو انہیں کیسے ہم نوٹس کر دیں؟ آپ یہ بتائیں کہ بینیفیشری کون تھا اس کا؟ یعنی آسان الفاظ میں آپ عمران خان کا نام دیں تاکہ ہم اسے ذلیل کریں اور نواز شریف کو بیانیہ پکڑائیں الیکشن کے لیے کہ دیکھو نا جی عمران خان کو فائدہ دینے کے لیے یہ سب کیا گیا تھا، یہ عدالت میں بھی ثابت ہو گیا ہے۔ ہر کیس گھما پھرا کے عمران خان سے جوڑا جا رہا ہے، اور اس لیے میں نے کل کہا تھا قاضی نے بھٹو کے کیس میں یہ فیصلہ دے دینا ہے کہ بھٹو کے خلاف سازش کا ایک اہم کردار اصغر خان تھے، ایئر مارشل اصغر خان، ان کے خلاف جو پوری کیمپین چلی تھی، موومنٹ چلی تھی، اس میں ایک اہم ترین کردار تھے ایئر مارشل اصغر خان، اور بعد میں وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے بھٹو کو اس لیے مارا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان کو بنانا تھا، تو اس سازش کا اصل بینیفیشری تو عمران خان ہے، تو عمران خان کو سزا دو۔ قاضی نے اس کیس کا فیصلہ بھی یہی دے دینا ہے۔ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک ہلکا سا جوک آ رہا ہے جو میں خود ہی بنا رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے لائیو بنا رہا ہوں۔ شاہ جہاں نے اپنی بیگم کے لیے تاج محل بنایا تھا، اپنی بیگم کی محبت میں تاج محل بنایا تھا۔ قاضی صاحب کی بیگم سے ان کی پراپرٹیز کا سوال کیا پوچھ لیا، قاضی صاحب پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا کے اور پاکستانی قوم کے سروں سے، کٹے ہوئے سروں سے مینار بنا کے اپنی بیوی کو بطور ہدیہ پیش کر رہے ہیں، جو اس ٹائم صورتحال ہے پاکستان کی۔ جتنا ظلم جبر ہو رہا ہے یہ پاکستانی قوم سے بدلہ لے کر اپنی بیوی کے نام کا ایک تاج محل کھڑا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے سوال کرتے تھے، دیکھو میں نے کیسا بدلہ لیا ہے ان سے، یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بیوی سے محبت کی نئی داستان رقم ہو رہی ہے، تاج محل کے بجائے انسانی کھوپڑیوں کے مینار، آئین کو روند کر، قانون کو روند کر، انصاف کو روند کر انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اب جنرل فیض حمید کو طلب کر لیا گیا ہے، نوٹس دے دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بتائیں گے آگے، وہ ہر الزام کو ڈینائی کریں گے، لیکن بالفرض اگر جنرل فیض حمید سچ بولنا شروع کر دے اور جنرل فیض حمید بتانا شروع کر دے جی کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے شہباز شریف کے ساتھ ہماری کابینہ طے ہو رہی تھی، بالفرض فیض حمید بول پڑے کہ میں تو وہی کر رہا تھا جو مجھے اوپر سے آرڈر تھا، تو آپ میرے باسز کو بلا لیں، پھر کیا ہوگا؟ اول تو یہ ہوگا نہیں، جنرل فیض ہر چیز کو ڈینائی کر دیں گے، لیکن اگر وہ سچ بول دیتا ہے، اگر اس میں غیرت آ جاتی ہے اور وہ سچ بول دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ 2018 میں
ٹی ایل پی کا دھرنا عمران خان کے خلاف کون لے کر آیا تھا اگر وہ بتا دیتا ہے؟ 2019 میں فضل الرحمان کا دھرنا کون لے کر آیا تھا اگر وہ بتا دیتا ہے؟ نواز شریف کی جعلی رپورٹیں کیسے بنائیں، کس نے بنائی اگر وہ بتا دیتا ہے؟ 2020 میں کرونا کے دوران ٹی ایل پی کے دھرنے لانگ مارچ کون لایا تھا اگر وہ یہ بتا دیتا ہے؟ یہ ساری سازشوں کا اگر وہ پردہ سپریم کورٹ میں کھلی عدالت میں کھڑا چاک کر دیتا ہے، کیا یہ سسٹم یہ سب برداشت کر سکے گا؟ اسی لیے فیض حمید ہر چیز کو ڈینائی کر دے گا اور قاضی محض شوکت صدیقی کی پینشن بحال کر کے یہ کیس بند کر دے گا، صرف مقصد نواز شریف کو بیانیہ پکڑانا ہے، ورنہ قوم الو کی پٹھی نہیں ہے، سب دیکھ رہی ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔